عمران خان کا یہ بیان جو ہے اس کے ڈفرینٹ قسم کی کونوٹیشنز اس کی لی جا رہی ہیں. میں چاہوں گا آپ بتائیے گا دو حیثیتوں سے, ایک تو خود تحریک انصاف کے رہنما کی حیثیت سے اور قانون دان کی حیثیت سے, کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ملوث ہے شخص تو مجھے بتائیں, میں اس کو سزا دوں گا, اور تحریک انصاف کا سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دیں. حالانکہ سر ایسی ویڈیوز موجود ہیں جہاں پہ خود تحریک انصاف کی صف اول کی قیادت خود کہہ رہی ہے کہ آؤ جی ایچ کیو چلیں, ہم جی ایچ کیو جا رہے ہیں. تو ایک طرح سے ایڈمیشن نہیں ہو جائے گا سر کہ ہاں ہم وہاں پہ تھے؟ نہیں سر, ایڈمیشن کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں وہ یہ کہہ رہی ہیں اگر کسی نے توڑ پھوڑ کی ہے, جلاؤ گہراؤ کیا ہے اور اس کے خلاف ثبوت موجود ہے تو آپ اس کو سزا دیں, عدالت کے سامنے پیش کریں, سزا دیں. ہم اس کو سیاسی طور پہ سزا دیں گے. یہ کبھی بھی پارٹی کا نہ ارادہ تھا, نہ کوئی منصوبہ بندی تھی کہ کہیں جا کر توڑ پھوڑ کی جائے. تو معاملہ تو توڑ پھوڑ کا ہے نا, احتجاج کا نہیں ہے. پرامن احتجاج پہ کوئی مقدمہ نہیں بنتا. احتجاج کہیں پہ بھی ہو, وہ کسی لمحے بھی ارادہ ہوا ہو کہ ہم نے یہاں کرنا ہے یا وہاں کرنا ہے, اس کی پہلے کوئی منصوبہ بندی تھی یا نہیں تھی, میری نظر میں نہیں تھی. اسی دن لوگوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہاں احتجاج کرنا ہے. لیکن پرامن احتجاج پہ تو کوئی مقدمہ نہیں بنتا. مقدمہ بنتا ہے توڑ پھوڑ پہ, اور جس کسی نے توڑ پھوڑ کی, یہ شروع دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ 30 لوگ تھے, 40 تھے, 50 تھے, آپ ان کو پکڑیں, ان کو سزا دیں اور آگے بڑھیں. لیکن یہاں پہ ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ بغاوت کی کوشش تھی, یہ ہزاروں لوگ اس میں ملوث تھے, 10 تاریخ کو جا کر پورے پاکستان میں ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ وہ بیانیہ ہے جو حقیقت کے ساتھ میل نہیں کھاتا. حقیقت یہی ہے کہ اس دن جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے جتنے بھی لوگ اس میں شامل تھے, وہ ہمارے تھے یا کسی اور کے تھے, ان سب کو آپ پکڑیے اور سزا دیجیے. اس میں نئی بات کیا ہے؟ عمران خان نے کوئی نئی بات نہیں کہی. پہلے دن سے ہمارا یہی موقف ہے کہ شفاف تحقیقات کرائیے, جو اس میں ملوث ملتا ہے, جس کے خلاف ثبوت ہے, اس کو سزا دیں. ہم سیاسی طور پہ سزا دیں گے, پارٹی سے فارغ کریں یا جو بھی کریں. لیکن اس کو آج یہ کہنا کہ کوئی اعترافیہ بیان ہے, بالکل ایک مضحکہ خیز بات ہے. اس میں کس چیز کا اعتراف ہے؟ عدالت میں اگر آپ یہ پیش کریں گے کہ عمران خان نے کہا کہ جو ملوث ہے اس کو سزا دو اور ہم اس کے خلاف سیاسی قدم اٹھائیں گے, تو کون سا اعتراف اس میں آپ عمران خان پہ تھوپ سکیں گے؟ تو قانوناً یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بالکل ایک حقیقت کا اظہار ہے کہ اگر کوئی ملوث ہے سزا دیں, ہم بھی قدم اٹھائیں گے. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور سر یہ جو معافی کی بات رجا صاحب کی جاتی ہے, ایک فریق کہہ رہا ہے کہ میں معافی دینے کو تیار ہوں, اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں بتا دیں اگر ہم نے کہیں کچھ کیا تو ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں. کیا ایک عدالتی معاملے پہ کوئی ایک فریق دوسرے کو معافی دے سکتا ہے اس طرح سے سر؟ بالکل نہیں. دیکھیں یہ تو معاملہ عدالت کا ہے نا, اس میں معافی کا کیا تعلق ہے؟ کون معاف کر سکتا ہے یا معافی منگوا سکتا ہے؟ ہم نے اگر معافی مانگنی ہے تو قوم سے, اگر ہمارے کسی رکن سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو قوم سے ہم کہیں گے کہ اس کو معاف کر دو یا معاف نہ کرو. لیکن اس میں کسی ادارے سے معافی مانگنا یا کسی ادارے کا تقاضا کرنا کہ ہم سے معافی مانگو, اس کا آئین اور قانون میں کوئی تصور نہیں ہے. آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیے, جس کے خلاف شواہد ہیں اس کو سزا دیجیے, آگے بڑھ جائیے. یہاں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک بالادست قوت ہے, وہ ملک میں جو جمہوری عمل ہے, جو ملک کی سب سے بڑی جمہوری جماعت ہے, اس کو آئین کے مطابق, قانون کے مطابق کام نہیں کرنے دے گی اگر اس ادارے سے معافی نہ مانگی گئی. تو یہ اب آپ کے سامنے ہے, کیا اس کا آئین اور قانون سے کوئی جوڑ ہے اس تقاضے کا؟ اگر ایسا تقاضا کیا گیا ہے تو میری نظر میں ایسا تقاضا نہیں ہے. بات یہاں صرف اتنی ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے, مانتا ہے کہ جس کسی نے جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کے حوالے سے ہم سیاسی قدم بھی اٹھائیں گے اور بات کو آگے بڑھنا چاہیے. ملک کو اس وقت ہم نے جس طرح دبوچا ہوا ہے اس ایک بیانیے میں, اور خود ہی وہ چورن کھا کھا کر لوگ مست ہو رہے ہیں, اس سے اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم نے ملک کو استحکام پہنچانا ہے, معیشت کو استحکام دینا ہے. جو کوئی قدم اٹھانے ہیں ہمیں مل جل کر اب اٹھانے ہیں. تمام قوتوں کو بیٹھ کر اس ملک کی فلاح کے بارے میں سوچنا ہے. معافی مانگو نہ مانگو, پہلے تم مانگو پھر ہم مانگیں گے یا ہم نہیں مانگیں گے, یہ بچکانہ سی باتیں ہیں. قانونی آئینی عمل کو آگے بڑھنے دیا جائے. رجا صاحب, جس ادارے پر براہ راست حملہ ہوا وہ تو یہ کہہ سکتا ہے نا کہ میرے پاس اختیار ہے, آپ نے مجھ پہ حملہ کیا تو میں آپ کو معافی دے بھی سکتا ہوں, اور قانون کے اندر ہمارے کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے.
نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے اس ادارے کے پاس. جس کسی نے آگ لگائی، کچھ توڑ پھوڑ کی، اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی ہے. اس میں کوئی معافی کا تصور نہیں ہے. لیکن آپ اس کو قتل سزا کے ملزم دیجئے کو بھی تو اور ورثاء آگے معافی دے بڑھیے. دیتے ہیں نا سر، یہ تو قانون میں ہی ہے. اگر کسی نے قتل کیا ہو، دیکھیے وہ بالکل مختلف معاملہ ہے. نہیں، وہ مختلف معاملہ ہے. 2-3 ایسے جرائم ہیں جن میں ورثاء معافی دیتے ہیں. یہاں معافی کا کوئی تصور نہیں ہے. یہاں کسی نے اگر آگ لگائی ہے تو اس کو آپ کو سزا دینی ہے. وہ 6 ماہ ہوگی، 1 سال ہوگی، 1.5 سال ہوگی، وہ سزا دیں. 12, 14, 15 مہینے تو ہو گئے ان لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. سزا تو دے دی گئی، اب کیا معافی دیں گے؟ اگر 50 لوگ شامل تھے تو آپ نے سینکڑوں کو جیلوں میں رکھا. آج عالیہ حمزہ کے لیے میں پیش ہوا، 15 ماہ کے بعد وہ آج گھر آئی ہیں. ان پہ پاکستان کے ہر شہر میں تقریباً مقدمے قائم کیے گئے، اور یہی وجہ ہے یہ مقدمات آگے نہیں بڑھے، کیونکہ آپ نے ایک واقعے کو لے کر ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی. ایک ہی شخص کو آپ نے پورے ملک میں مقدموں میں ملوث کیا. اگر بات واقعتاً جزا سزا کی ہوتی کہ جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان کو سزا دیں، سزائیں ہو چکی ہوتی، ہم آگے بڑھ جاتے اور سیاسی عمل آگے بڑھتا. اس میں معافی کا کوئی عنصر نہیں آتا. اس میں قانون نے اپنا راستہ خود لینا ہے. جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ہونی ہے. ارے صاحب، جب آپ کے مخالفین اس دلیل کو سنتے ہیں تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی دن ایک ہی جماعت کے لوگ جو ہے وہ آرمی انسٹالیشنز کے سامنے نظر آ رہے ہیں اینڈ دے ہیپن ٹو بی وائلنٹ ایز ویل، اور انہوں نے پھر وہاں پہ وائلنس ہوا بھی صحیح، اور پھر پارٹی لیڈرشپ بھی نظر آ رہی ہے وہاں پہ. یہ کیسے ممکن ہوا سر؟ دیکھیں، یہ اسی دن یہ آپ بات کر لیجئے، کمیشن بنائیے، لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ جس طرح حملہ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، رینجرز کو استعمال کیا گیا. خود آگے آ کے عسکری اداروں نے اپنے لوگوں کو پیش کیا کہ ہاں ہم حملہ کریں گے. جس طرح گھسیٹا گیا عمران خان صاحب کو، تو اس کے جواب میں اسی دن لوگوں نے احتجاج کا فیصلہ کیا، اور یہ پرامن احتجاج تھا. آپ یاسمین راشد صاحبہ کی گفتگو سنیے. وہ ایک وہاں کھڑی ہوئی ایک گاڑی پہ بیٹھی ہوئی لوگوں کو تلقین کر رہی ہیں کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے کسی گملے کو بھی نہیں توڑنا. ان کو بھی آپ نے 15 ماہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے. کیا الزام ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے امن کی تلقین کی؟ دیکھیے، آپ جب حقائق کو سامنے لائیں گے تو بات بہت واضح ہو جائے گی کہ ایک مخصوص تعداد میں لوگوں نے جرم سرزد کیے. ان کو آپ سزا دیجئے، اس کا سیاق و سباق دیکھیے، ان کے ساتھ کون اس میں ملوث تھا. یہ کوئی فالس ٹریک تھا، ان کو اکسایا گیا، ان کو جان بوجھ کے کچھ کیا گیا، جو بھی تھے واقعات ان کو سامنے لائیے اور سزا دیجئے. باقی لوگ جو ہیں ان کو اس بات کی آپ سزا نہیں دے سکتے کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے تھے، کہاں احتجاج کر رہے تھے، کہاں وہ امن کی تلقین کر رہے تھے. آپ نے ان لوگوں کو بھی 15 ماہ سے جیل میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے جناب سلمان اکرم ماجد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے پاکستان کے لیے وقت نکالا. نہیں سر، ایڈمیشن کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں اگر کسی نے توڑ پھوڑ کی ہے، جلاؤ گہراؤ کیا ہے اور اس کے خلاف ثبوت موجود ہے تو آپ اس کو سزا دیں، عدالت کے سامنے پیش کریں، سزا دیں. ہم اس کو سیاسی طور پہ سزا دیں گے. یہ کبھی بھی پارٹی کا نہ ارادہ تھا، نہ کوئی منصوبہ بندی تھی کہ کہیں جا کر توڑ پھوڑ کی جائے. تو معاملہ تو توڑ پھوڑ کا ہے نا، احتجاج کا نہیں ہے. پرامن احتجاج پہ کوئی مقدمہ نہیں بنتا. احتجاج کہیں پہ بھی ہو، وہ کسی لمحے بھی ارادہ ہوا ہو کہ ہم نے یہاں کرنا ہے یا وہاں کرنا ہے، اس کی پہلے کوئی منصوبہ بندی تھی یا نہیں تھی، میری نظر میں نہیں تھی. اسی دن لوگوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہاں احتجاج کرنا ہے. لیکن پرامن احتجاج پہ تو کوئی مقدمہ نہیں بنتا. مقدمہ بنتا ہے توڑ پھوڑ پہ، اور جس کسی نے توڑ پھوڑ کی، یہ شروع دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ 30 لوگ تھے، 40 تھے، 50 تھے، آپ ان کو پکڑیں، ان کو سزا دیں اور آگے بڑھیں. لیکن یہاں پہ ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ بغاوت کی کوشش تھی، یہ ہزاروں لوگ اس میں ملوث تھے. 10 تاریخ کو جا کر پورے پاکستان میں ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ وہ بیانیہ ہے جو حقیقت کے ساتھ میل نہیں کھاتا.